یہ کوئی عام عمل نہیں ہے، یہ 9 شعبان کا پڑھنے کے لحاظ سے چھوٹا سا عمل ہے۔ غوث پاک پیران پیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس وظیفے کو پڑھتے ہی گھر میں جہاں نظر ڈالتے ہو وہاں پیسہ ہی پیسہ ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں اگر وظیفے پڑھنے والا پوری زندگی وظائف پڑھ لے، تسبیحات پڑھ لے، اور شعبان کے دوسرے ہفتے والے دن اگر ہاتھوں کی انگلیوں پر یہ وظیفہ نہ پڑھے تو پوری دنیا کے اگر اس نے وظائف پڑھے تو اس کو کوئی فائدہ نہ ہوگا، لیکن ایک تسبیح تمام وظائف پر بھاری ہے۔ یہ کلمات، یہ خفیہ لفظ غوث پاک فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ صرف جان لے، یقین مانے، اس کی زندگی سنور جائے گی۔ یہ خفیہ الفاظ غوث پاک نے ساتھیوں بھائی بہنوں اپنی کتاب میں بتائے ہیں۔ وہ خفیہ الفاظ کون سے ہیں؟ اگر آپ یہ جان لیں گے، یقین مانے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے۔ آپ کہیں گے کاش یہ وظیفہ ہمیں پہلے پڑھا ہوتا تو ہماری زندگی اس طرح در در کی ٹھوکروں میں نہ گزرتی، ہم لوگوں کے آگے اس طرح ہاتھ نہ پھیلا رہے ہوتے، ہم در در کی ٹھوکریں نہ کھا رہے ہوتے۔ آج اگر پوری دنیا ساتھیوں بھائیوں بہنوں منہ پھیر چکی ہے، خدا کی قسم ہمت نہ ہارنا۔ آج تمہیں ساتھیوں بھائیوں بہنوں غوث پاک پیران پیر رحمت اللہ علیہ کا وہ عمل بتاؤں گا، اگر 1 سیکنڈ بھی تم نے ویڈیو اسکپ کی، ساتھیوں بھائیوں بہنوں پورے سال کا پچھتاوا تمہارا مقدر بن جائے گا۔ پورا سال اگر اسی طرح لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے رہو، در در کی ٹھوکریں کھاتے رہو، لوگوں کی باتیں سنتے رہو، یا پھر آج موقع ہے، خدا کا واسطہ اس آخری موقع کو، اس غربت کے آخری حل کو آج پڑھ لینا۔ انشاءاللہ جہاں نظر ڈالو گے وہاں پیسہ ہی پیسہ ہوگا۔ کیا کبھی آپ نے ایسا دیکھا ہے کہ کوئی ایسا عمل آپ لوگ پڑھ لیں کسی خاص دن میں، اور عمل کے پڑھتے ہی گھر میں جہاں نظر ڈالے وہاں پیسہ ہی پیسہ ہو؟ سچ سچ مجھے بتانا، اللہ کو حاضر ناظر جان کر کے کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی ایسا عمل آپ کے ہاتھ لگ گیا ہو اور گھر میں جہاں نظر ڈالیں، بستر کے نیچے، پلنگ کے نیچے، الماری میں، ہر جگہ پیسوں کی ریل پیل ہو جائے؟ آپ نے اکثر کچھ لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ کچھ بھی نہیں ہوتا ان کے پاس اور اچانک ریل پیل ہو جاتی ہے، رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی۔ اتنی برکت ہے اللہ پاک، ان سے اللہ پاک اتنے راضی ہو جاتے ہیں، ان پر اتنے مہربان ہو جاتے ہیں۔ ان کی قسمت ساتھیوں بھائیوں بہنوں ایسے چمکتی ہے کہ وہ مٹی میں ہاتھ ڈالتے ہیں سونا بن جاتی ہے۔ تو آج اگر غوث پاک کے چاہنے والوں، آج اگر ساتھیوں بھائیوں بہنوں اگر اپنی حاجتوں مرادوں کو فوری طور پر پورا کرنا چاہتے ہو، آج اگر اپنے گھر سے، اپنی زندگی سے غربت اور غریبی کو مٹانا چاہتے ہو، ساتھیوں بھائی بہنوں اس خاص وظیفے کو اللہ کا لاڈلا وظیفہ ساتھیوں بھائی بہنوں کہا جاتا ہے۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھتے ہی آپ کو ساتھیوں بھائی بہنوں وہ کچھ مل جائے گا، اسی وقت فرشتوں کی مدد فوری طور پر آ جاتی ہے۔ اگر آپ کو جھوٹ لگتا ہے تو بے شک آزما کر دیکھ لو۔ دوستو اس وظیفے کو پڑھنے کے لیے میں نے بڑی شدت سے انتظار کیا کہ کب شعبان کا یہ دوسرا ہفتے کا دن آئے اور میں یہ وظیفہ پڑھ کر رب کریم سے اپنی ہر بات کو، اپنی حاجات کو پورا کرواؤں۔ اور آج صرف ہاتھوں کی انگلیوں پر یہ وظیفہ پڑھتے ہی پچھلے سال 2024 میں جو نہ مل سکا، وہ آج اس مجرب ترین عمل کو پڑھتے ہی انشاءاللہ، یہ وظیفہ پڑھتے ہی انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا۔ اللہ والو، یہ وظیفہ پڑھنے والا راتوں رات امیر و کبیر بن جاتا ہے۔ آج اگر کوئی فوری طور پر کامیاب ہونا چاہتا ہے، راتوں رات امیر و کبیر بننا چاہتا ہے، تو وہ ایک بار یہ وظیفہ میرے کہنے پر لازمی پڑھے۔ یہ وظیفہ آج تک جس نے پڑھا اللہ کریم نے کامیابی عطا فرمائی۔ اگر کوئی سڑک پر بیٹھا بھکاری فقیر بھی یہ وظیفہ پڑھتا ہے تو اللہ کامیابی عطا فرماتا ہے، اللہ بے شمار رزق اور دولت عطا فرماتا ہے۔ اللہ وہ ذات ہے جو بغیر کسی قیمت یا شرط کے اپنی مخلوق کو بے شمار عطائیں اور انعامات عطا فرماتی ہے۔ جس طریقے ترتیب کے ساتھ یہ وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اگر کوئی بندہ ویڈیو مکمل دیکھ کر بتائے گئے طریقے ترتیب تعداد میں اس عمل کو پڑھ لیتا ہے، انشاءاللہ وہ ساری زندگی دعائیں دے گا کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی خاص وظیفہ بتایا تھا۔ جو لوگ واقعی اپنی قسمت کو سنوارنا چاہتے ہیں، جو اپنے بیڑے پار لگوانا چاہتے ہیں، اپنی نسلوں کو آباد دیکھنا چاہتے ہیں، وہ اس خاص وظیفے کو خود بھی پڑھیں، دوسروں کو بتائیں۔ ماہ شعبان رب کریم کا مہینہ ہے، اور ماہ شعبان ساتھیوں بھائیو بہنوں اس مہینے کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے، ہر لمحہ رحمت برکتیں چماچم بارش کی طرح برس رہی ہیں۔ آج کا وظیفہ غوث پاک کا ان لوگوں کے لیے ہے جو تھک چکے ہیں، ہار چکے ہیں، جو در در کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکے ہیں، جنہیں کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا، وہ آج یہ خفیہ الفاظ پڑھ لینا۔ آج اگر بے بسی سے، مجبوری سے، لاچاری سے جلد نکلنے کا، ایک نئی زندگی کے آغاز کا ایک ایسا وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں جسے پڑھنے والا رات کو پڑھتا ہے تو صبح تک ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے،
صبح پڑھتا ہے تو شام تک اللہ کریم ہر مقصد میں کامیابی کو یقینی بنا دیتا ہے۔ آج وہ لوگ جو کرائے کے مکان پر رہتے ہیں، جو بے بس ہیں، کرایہ نہیں دے پاتے، اپنا ذاتی مکان چاہتے ہیں، تو آج ماہ شعبان کے اس دوسرے ہفتے مبارک کے دن اس عمل کو پڑھنے کی دیر ہے، رب کریم سے ہاتھ پھیلا کر مانگنے کی دیر ہے۔ اللہ پاک آپ کو اپنے ذاتی مکان سے نوازے گا۔ اگر کوئی مقروض ہے، قرض اتنا ہے کہ آپ کے گھر کے اخراجات پورے ہونے کا نام نہیں لیتے، کہ قرض کی ادائیگی کیسے ہوگی، اور ایسے حالات میں سب سے پہلے بہن بھائی رشتہ دار آپ کا ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، ایسے حالات میں آپ کو کوئی منہ لگانا پسند نہیں کرتا، یہاں تک کہ لوگ دیکھ کر رستہ بدل لیتے ہیں کہ کہیں آپ ہم سے پیسے نہ مانگ لیں۔ اس قرض کی حالت میں، اس بے بسی کی حالت میں، جب دنیا کا کوئی بندہ بھی آپ کا ساتھ نہیں دیتا، آپ کی حمایت نہیں کرتا، انسان تھک جاتا ہے، ہار جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ اور جب اس بے بسی کی حالت میں اللہ کے سامنے گر گڑا کر، ہاتھ پھیلا کر، منگتا بن کر، بھکاری بن کر مانگتا ہے، تو اللہ بیٹھے بیٹھے اس کی حاجت کو، بندے کی ہر حاجت کو پورا کر دیتا ہے۔ آج اگر کسی کے 10,000 روپے کی ضرورت پڑ جائے تو ہم کسی انسان سے مانگنے چلے جاتے ہیں، اور 10,000 کے لیے ہم روتے ہیں، آنکھوں میں آنسو لیتے ہیں، سر پیٹتے ہیں، تڑپتے ہیں، ببکتے ہیں، تاکہ سامنے والے کو یقین آ جائے ہمارے بانوں پر، سامنے والا ہماری بات مان جائے کہ واقعی میں یہ بہت بڑا ضرورت مند ہے، اسے بہت پیسوں کی ارجنٹ ضرورت ہے۔ لیکن دوسری طرف جب آپ اللہ سے مانگتے ہیں تو ٹھیک سے دعا بھی نہیں کرتے، آنکھوں میں آنسو بھی نہیں لاتے، اللہ کے سامنے گر گڑاتے بھی نہیں، تو دوست تو پھر آپ کہتے ہیں کہ ہماری حاجات پوری نہیں ہوتی۔ دوستو، یہ دنیا والوں کے سامنے رونا تماشا بن جاتا ہے، اور اللہ کے سامنے یہ ساتھیوں، بھائی بہنوں، اللہ کے سامنے ایک آنسو بہانے سے تقدیریں بدل جاتی ہیں، نصیب کھل جاتا ہے۔ آج میری جس بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا، ماں باپ پریشان ہے بیٹیوں کے روشن نصیب کے لیے، بیٹیوں کو بہترین نوکری کے لیے وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ آپ کی اولاد کامیاب ہو جائے گی۔ جس بیٹی کا رشتہ نہیں ہوتا، بیٹی خود یہ وظیفہ پڑھ سکتی ہے، ماں باپ بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ ماں باپ اپنے بچوں کے روشن نصیب کے لیے، ہر قدم پر کامیابی کے لیے وظیفہ لازمی پڑھیں۔ یاد رکھیے گا، آپ کے راستے میں جتنی بھی رکاوٹیں ہیں، جتنے بھی مسائل ہیں، جتنی بھی بندشیں، انشاءاللہ اس عمل کے پڑھتے ہی، غوث پاک پیران پیر رحمت اللہ علیہ کا بتلایا ہوا یہ عمل پڑھتے ہی آپ کی تمام رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی۔ سب سے پہلے ساتھیوں، بھائی بہنوں، آپ کو عمل سمجھانے لگا ہوں، بڑی توجہ سے، بڑی دھیان سے آپ نے سمجھنا ہے۔ غوث پاک کے چاہنے والوں، بڑی توجہ سے جڑ جاؤ۔ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سے روحانی مدد حاصل کرنے کا ایک خاص طریقہ، ایک خاص وظیفہ آج آپ کو 9 شعبان کے دن ایک خفیہ الفاظ، یہ خفیہ تسبیح آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں، جسے پڑھتے ہی رزق دولت آسمان سے بارش کی طرح آپ پر برسے گا۔ یہ وظیفہ بہت چھوٹا سا ہے، لیکن اس کی فضیلت یہ ہے کہ شاہ بغداد انسان کی داد رسی کو پہنچ جاتے ہیں۔ یہ وہی غوث اعظم ہے جنہیں غوث قطب، ابدال سالک، عقبہ نقبہ درویش اپنا روحانی پیشوا مانتے ہیں۔ یہ وہی غوث اعظم ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے مختلف حلقہ باز سے نوازا ہے۔ لوگ انہیں محبوب سبحانی، غوث العظم محی الدین، غوث الثقلین، غوث سمدانی اور غوث پاک پیران پیر کے نام سے جانتے ہیں۔ آپ اپنے والد گرامی کی جانب سے حسنی، جبکہ والدہ ماجدہ کی جانب سے حسینی سید ہیں، آل نبی ہیں، اولاد علی ہیں، اور روحانیت کے ایک بڑے مقام پر تشریف فرما ہے۔ آپ فیض و برکات کا سرچشمہ ہے، اور اولیاء اللہ کے لیے ایک مشعل راہ بھی ہے۔ روحانی مدد حاصل کرنے کا جو وظیفہ آج آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں دوستو، بھائیو بہنوں، جسے پڑھتے ہی آپ گھر میں جہاں نظر ڈالیں گے وہاں انشاءاللہ پیسہ ہی پیسہ ہوگا، دولت، روپیہ، پیسہ، آپ کی پریشانی نہ رہے گی۔ وہ لوگ بھی اس عمل کو پڑھ لیں جو کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، اپنا ذاتی مکان چاہتے ہیں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو اپنے ذاتی مکان سے نوازیں گے۔ انشاءاللہ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس عمل کے پڑھنے کے بعد آپ کو پورا سال، پوری زندگی کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ آج 9 شعبان کے اس برکت والے دوسرے ہفتے کے دن دنیا جہاں کے تمام کاموں کو چھوڑ کر چند گھڑیوں کے لیے اپنے گھر میں بیٹھ جائیے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے، رب کریم کے آگے جھولی پھیلا کر، فقیر بن کر، بھکاری بن کر، دنیا کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو، آج رب کریم کے آگے جھولی پھیلا کر بیٹھ جانا۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، آج رب کریم سے وہ کچھ مانگ لینا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے، آج وہ بھی مانگ لینا میرے بھائی اور میری بہنوں جو لگتا ہے کہ یہ چیزیں مجھے مل نہیں سکتی۔
آج اب کی ہر جائز حاجات مراد انشاءاللہ پوری ہو کر رہے گی۔ آج مانگ مانگ کر تھک جاؤ گے لیکن رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی انشاءاللہ، میرا یقین ہے۔ اس عمل کو سچے دل سے پڑھنے والا غوث پاک فرماتے ہیں کہ شعبان کے دوسرے ہفتے کے دن اس عمل کو پڑھنے والا کبھی زندگی میں مشکلات کا شکار نہیں ہوتا۔ فرماتے ہیں اگر کوئی ایسی میری بہن کوئی بھائی ہو جو ظلم کا شکار ہو، اس پر کوئی بھی ظالم مسلط ہو، کوئی میری بہن مثال کے طور پر اس پر شوہر ظالم ہے، ساس ظالم ہے، باس ظالم ہے، یا کوئی بھی رشتہ آپ پر ظلم کر رہا ہے، اس عمل کو پڑھنا، سارے ظالم تیر کی طرح سیدھے ہو جائیں گے۔ کوئی میرا بھائی اس پر کوئی ظلم کر رہا ہے تو اس کے بھی ظلم کرنے والے سیدھے ہو جائیں گے۔ یہ عمل دشمنوں کو آپ کا دوست بنا دے گا پڑھتے ہی۔ اس عمل کے پڑھنے والے کبھی مایوسی کا شکوہ نہیں کرتے، بس آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے آج 9 شعبان کے دوسرے ہفتے کے دن گھر میں، دفتر میں، آفس میں، جہاں وقت ملے، ایک آدھی منٹ کے لیے اللہ پاک کی ذات پر دنیا سے الگ تھلگ ہو کر دنیا کے کام چھوڑ کر بیٹھ جانا اور درود پاک پڑھ لینا ایک بار کوئی سا بھی۔ دوستو بھائی بہنوں، درود شریف لازمی پڑھنا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پاک بھیجا کرو، کیونکہ تمہارا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ یعنی اگر ہم دعا کرتے ہیں لیکن قبولیت میں دیر ہوتی ہے تو ہمیں درود شریف کا سہارا لینا چاہیے، کیونکہ درود وہ واحد ذکر ہے جو کبھی رد نہیں ہوتا۔ تو درود شریف پڑھ کے اپنی حاجتوں مرادوں کی ان عظیم گھڑیوں میں، ان عظیم وقتوں میں، ان عظیم دن میں، ہفتے کے یعنی کہ شعبان کے دوسرے ہفتے کے دن آپ نے درود شریف پڑھ کے اپنی تمام حاجتوں مرادوں کی نیت کر لیجیے گا۔ جن بیٹیوں، ماؤں، میری جو بھی دکھیاری تکلیف میں میری بہنیں جو رشتوں کی طلبگار ہیں، اپنی رشتوں کے لیے نیت کرنے کے اے میرے مولا رشتوں کی طلبگار ہوں، اچھے نیک رشتے مل جائیں، من پسند جگہ شادی ہو جائے، جیسا مرضی رشتہ چاہتی ہوں ویسا رشتہ مل جائے۔ کوئی میرا بھائی میری بہنیں اگر من پسند نوکری چاہتے ہیں، بڑی سفارشیں کروا کر تھک گئے ہیں، کوششیں کرنے کے باوجود بھی ناکامی مقدر بن گئی ہے، تو اس عمل کو پڑھنے سے پہلے بھی نیت کریں اور پڑھنے کے بعد بھی دعا مانگیں۔ دونوں طریقوں سے آپ نے اس عمل کو پڑھ کے شروع میں نیتیں بھی کریں، اپنی حاجتوں مرادوں کی پریشانیوں کو دور کرنے کی۔ کوئی قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے تو یہ نیت کریں، مولا لاکھوں کروڑوں کا قرضہ ہے، مولا لوگ ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، لوگ بڑا پریشان کر رہے ہیں، کہاں جاؤں میرے مولا، کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا میرے مولا، ہر دروازہ بند ہو گیا ہے میرے مولا، کوئی راستہ بنا دیجئے میرے مولا، اسباب بنا دیجئے۔ اس عمل کو پڑھتے ہی لاکھوں کا قرضہ کب کہاں کیسے اتر جائے گا، آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہی دیکھتے قرضے معاف ہو جائیں گے، یا اتنا پیسہ فوری طور پر عمل کے پڑھتے ہی آپ کو مل جائے گا کہ اپنے قرضے منٹوں میں ادا کر دو گے انشاءاللہ۔ لیکن نیت دینے کی ہوگی تو ضرور ملے گا۔ اگر نیت میں ہی کھوٹ ہوگی کہ مل جائے پھر بھی نہ دوں، تو پھر ساتھیوں بھائیوں بہنوں معاف کرنا، کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر نیت یہ ہوگی کہ مجھے مل گیا تو بھی مجھے تو کون سا دینا ہے، تو پھر پیسہ آپ کو نہ ملے گا۔ اگر قرضوں سے چھٹکارا چاہتے ہو اور یہ نیت کر لی ہے کہ قرضہ اتارنا ہے مجھے، تو پھر اس عمل کو لازمی آپ نے پڑھنا ہے۔ اور ساتھیوں بھائیوں بہنوں یاد رکھنا، اس عمل کو کسی غلط کام کے لیے نہ پڑھنا، کیونکہ یہ عمل دیکھیں میرے بھائیوں بہنوں بڑا خاص عمل ہے۔ اگر آپ نے کسی غلط مقصد کو ذہن میں رکھ کر کسی غلط نیت کے لیے آپ نے عمل پڑھ لیا، مثال کے طور پر ابھی میں آپ کو کچھ ایسی باتیں کہہ دوں، کوئی آپ کسی کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں تو آپ یہ نیت کر لیں کہ یہ سامنے والا، اگر وہ ساتھیوں بھائی بہنوں بھلے اس نے آپ کو نقصان نہیں پہنچایا، لیکن آپ چاہتے ہیں، آپ کی کوئی اپنی خار بازی ہے اور آپ نے یہ نیت کر لی کہ اس بندے کو نقصان ہو جائے، اور اللہ نہ کرے ساتھیوں بھائیوں بہنوں اگر اس کو نقصان ہو گیا تو پھر مجھے ذمہ دار نہ ٹھہرائیے گا۔ آپ نے اس عمل کو کسی غلط کام کے لیے یوز نہیں کرنا، بس اللہ تعالیٰ کی ذات پر اپنی حاجتوں مرادوں کے لیے یوز کرنا ہے، کیونکہ یہ حقیقی عمل ہے، یہ سچا عمل ہے، یہ اللہ والوں کا بتلایا ہوا عمل ہے۔ یہ خفیہ الفاظ جس کے ہاتھ لگ جاتے ہیں وہ راتوں رات کروڑ پتی بن جاتا ہے، راتوں رات اس کے حالات بدل جاتے ہیں۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ کوشش کرنا آج 9 شعبان کے اس عظیم دن کے اندر، اس رحمتوں والے، برکتوں والے، اس جھولیوں کو بھرنے والے اس مبارک ہفتے کو، دنیا جہاں کے تمام کاموں کو آپ نے صرف اور صرف چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے جہاں آپ کا دل کرے وہاں بیٹھ جائیے گا، اپنے گھر میں، دفتر میں، آفس میں، جہاں دل کرے وہاں بیٹھ جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے میرے بتلائے ہوئے طریقے پر اس عمل کو پڑھنا شروع کر دیں۔ درود شریف پڑھ لیں، حاجتوں مرادوں کی نیت کر لیں۔ اب آپ نے عمل کا پہلا وظیفہ، اس عمل کا پہلا وظیفہ دنیا کی تمام تسبیحات پر بھاری ہے،
دیکھیں اس عمل کے وظائف دیکھتے جائیں گے نا، 3-4 چھوٹے چھوٹے وظائف ہیں کہ 2 سال کا بچہ بھی پڑھ لے۔ درود شریف پڑھتے ہی تمام وظائف آپ نے پڑھ لینے ایک ہی وقت میں، ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر۔ آخر میں درود شریف پڑھیے گا اور معجزات دیکھیے گا، کمالات دیکھیے گا، دولت کی بارش دیکھیے گا، حاجت و مرادوں کو پورا ہوتے ہوئے دیکھیے گا۔ لیکن درود شریف لازمی پڑھیے گا۔ درود شریف پڑھتے ہی جتنی حاجتیں مرادیں ہوں ان کی نیت کرنا چاہیں تو کر لیں، پریشانیوں کی نیت کر لیں، بیماریوں سے جان چھڑانے کی نیت کر لیں، اور فوری طور پر آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اس عمل کا پہلا معجزاتی وظیفہ، غوث پاک کی اس لاڈلی تسبیح کا لاڈلا وظیفہ جو پہلے نمبر پر پڑھو گے، آپ لوگ مستجاب الدعوات بن جاؤ گے۔ پھر رب کریم سے جو کچھ مانگتے چلے جاؤ گے، رب کریم آپ کی جھولیوں میں ڈالتے چلے جائیں گے۔ وظائف پڑھ پڑھ کے تھک جانے والا آج اللہ کا شکر ادا کر جائے گا کہ واقعی کسی اللہ والے نے مجھے سچا عمل بتایا ہے۔ عمل کا 2 نمبر والا وظیفہ، یعنی کہ سب سے پہلے نمبر والا وظیفہ سن لیں۔ یہ وظیفہ دوستو بھائیو بہنوں ہے۔ دیکھیں اس وظیفے کو آپ نے بے شمار بار پڑھا ہوگا، اور ان وظائف کو جو بتلا رہا ہوں پڑھتے وقت یہ نہ سوچیے گا کہ ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے۔ آج کی نسبت سے غوث پاک کے اس بتائی ہوئی تسبیح میں یہ عمل آپ لوگ سمجھے زندگی میں پہلی بار پڑھ رہے ہیں۔ بھلے پہلے پڑھا ہے لیکن آج پڑھ رہے ہیں، الگ تعداد میں، الگ دن میں غوث پاک کی تسبیح کے اندر، تو یہ الگ وظیفہ ہے آپ کے لیے۔ اللہ پاک کے نام وہی ہیں لیکن ترتیب الگ ہے، دن الگ ہے، تعداد الگ ہے ساتھیوں بھائیو بہنوں، اور بتانے والے کی ساتھیوں بھائیو بہنوں نسبت الگ ہے۔ تو آپ نے ایک الگ ہی انداز میں، الگ ترتیب سے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ کس طرح پڑھیں گے؟ دیکھیں درود شریف پڑھ لیا، حاجت و مرادوں کی نیت کر لی، اب آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دیکھیے آپ نے سب سے پہلے یا رحمانو کو پڑھنا ہے۔ یا رحمانو اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک ہے جس کا مطلب ہے اے بے حد مہربان۔ یہ نام اللہ کی وسیع رحمت اور شفقت کو ظاہر کرتا ہے جو ہر چیز پر محیط ہے۔ اگر کسی پر سختی یا مشکلات ہو تو وہ بندہ دل سے صرف یا رحمانو کا ورد کرنے سے اللہ کی رحمت نازل ہو جاتی ہے اور مشکلات آسان ہو جاتی ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے کسی بزرگ سے پوچھا کہ میں اللہ کی رحمت کیسے حاصل کر سکتا ہوں؟ تو بزرگ نے کہا جب تم لوگوں پر رحم کرو گے تو اللہ تم پر اپنی رحمت کی بارش کرے گا، کیونکہ الرحمن وہی ہے جو اپنے بندوں پر بے حساب مہربان ہوتا ہے، اور وہ انہیں بھی اپنی رحمت عطا کرتا ہے جو دوسروں پر رحم کرتے ہیں۔ یہ نام رحمان یا رحمانو ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر ہم اللہ کی رحمت چاہتے ہیں تو ہمیں خود بھی دوسروں پر رحم کرنا چاہیے، کیونکہ اس کی رحمت انہی کے قریب ہوتی ہے جو خود رحم دل ہوتے ہیں۔ تو آج کے اس مجرب ترین عمل کا آغاز یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو اپنے انداز میں پڑھیے گا، اپنے انداز میں، جو آپ کا اللہ نے آپ کو انداز دیا ہو۔ میرے انداز پر نہ جائیں، مجھے نہ دیکھیں، اپنے انداز میں پڑھیں۔ یا رحمانو پڑھتے ہوئے عمل کا آغاز کرنا ہے، اور صرف آپ نے 10 بار آپ نے صرف یا رحمانو کا وظیفہ آج کی غوث پاک کی خاص تسبیح کے اندر پہلے نمبر پر شامل کرنا ہے۔ غوث پاک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب آج کے اس معجزاتی عمل کی شروعات یا رحمانو کے وظیفے پہ کری جاتی ہے تو ساتھیوں بھائیوں بہنوں سارے فرشتے آسمان پر جھومنے لگتے ہیں۔ فرشتے آسمان پر ساتھیوں بھائیوں بہنوں رب کریم کے حضور پیش ہو کر آپ کی سفارشیں کرواتے ہیں کہ رب کریم یہ بندہ آج بڑا ہی پریشانیوں میں ہے، دکھ میں ہے، تکلیف میں ہے، بیماری میں ہے، بڑی التجا کر رہا ہے، بڑی ہی آرزو کر رہا ہے، اور یا رحمانو پڑھتے ہوئے آپ کو یاد کر رہا ہے۔ تو رب کریم فرماتے ہیں کہ اس بندے کی جھولیوں کو بھر دو، اس کی جھولیوں کو، اس کی خالی جھولیوں الماریوں کو بھر دو۔ پھر غیب سے دولت والے ہاتھ آتے ہیں، پھر لوگ دروازے بجا کر پیسے دے کر جاتے ہیں۔ یا رحمانو کا وظیفہ جیسے ہی 10 بار پڑھ لیں تو عمل میں آپ نے 2 نمبر پر اب جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ وظیفہ دوستو بھائیو بہنوں اتنا کوئی مجرب وظیفہ ہے، یہ وظیفہ ہے الحمدللہ رب العالمین کا۔ الحمدللہ رب العالمین ساتھیو بھائیو بہنوں سورہ فاتحہ آپ نے پوری نہیں پڑھنی، آپ نے صرف اور صرف الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، یہ صرف جملہ نہیں ہے بلکہ ایک مکمل فلسفہ ہے، ایک تسلی اور دل کو سکون دینے والی سب سے حسین حقیقت ہے۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہر حال میں شکر کرنا اصل ایمان ہے۔ اگر خوشی ہے تو یہ اللہ کی عطا ہے، اگر آزمائش ہے تو یہ اللہ کی رحمت ہے، کیونکہ وہی تو رب ہے، یعنی پالنے والا، سنوارنے والا، نگہبان کرنے والا۔
یہ آیت دل کو جب چھو جاتی ہے جب ہم سوچتے ہیں کہ اللہ صرف میرا رب نہیں بلکہ رب العالمین ہے، یعنی صرف انسانوں کا نہیں بلکہ ہر ذرے، ہر مخلوق، ہر نظام کا رب ہے۔ وہی ستاروں کو چمک دیتا ہے، ہواؤں کو جلاتا ہے، سمندروں کو گہرا بناتا ہے، اور وہی میرے دل کی دھڑکنوں کو بھی قابو میں رکھتا ہے۔ جب کوئی پریشانی آئے، کوئی دکھ ستائے تو غوث پاک فرماتے ہیں کہ 9 شعبان دوسرے ہفتے کے دن بس دل سے کہو الحمدللہ رب العالمین، کیونکہ اگر وہ رب ہے تو وہ ہمیں کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا، اور جب ہم اس کی ربوبیت کو مان کر شکر کریں گے تو وہ ہمیں ایسے نوازے گا جیسے کسی نے کبھی سوچا نہ ہوگا۔ تو آج پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بتلائے ہوئے اس مجرب ترین عمل کا دوسرا پاورفل وظیفہ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اگر میں آپ کو الحمدللہ رب العالمین کے فائدے دوستو بھائیو بہنوں گنوانا شروع کر دوں تو یقین مانیے یہ ویڈیو پورا دن گزر جائے گا لیکن ختم نہ ہو پائے گی۔ اتنے کمالات، اتنے معجزات ساتھیو بھائیو بہنوں کے جسے پڑھتے ہی دولت، پیسہ، روپیہ کچھ بھی نہیں اس عمل کے آگے، کچھ بھی نہیں، خدا کی قسم۔ اس عمل کے بڑھنے والے اگر نوٹوں کے بنڈل، نوٹوں کی تھپیاں دونوں ہاتھوں سے پوری زندگی دونوں ہاتھوں سے اگر نوٹوں کے بنڈل بانٹ کے نوٹیں نہیں کہہ رہا میں، ایک ایک نوٹ نہیں کہہ رہا، نوٹوں کی بوریاں بھر بھر کے بانٹتے پھرو گے، پیسہ ختم نہیں ہوگا، یقین مانو۔ اس عمل کے پڑھنے والے پر دولت عاشق ہو جاتی ہے، رزق اس بندے کا کھل جاتا ہے، اس بندے کے نصیب کھل جاتے ہیں، اس بندے کی قسمت بدل جاتی ہے، وہ فقیر ہوتا ہے تو بادشاہ بن جاتا ہے۔ تو آج آپ نے اس مجرب ترین عمل میں سیکنڈ نمبر پر 11 مرتبہ الحمدللہ رب العالمین کا وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ اب 11 مرتبہ جیسے ہی الحمدللہ رب العالمین کو پڑھ لیں تو عمل کا تیسرا اور آخری وظیفہ جلدی سے بتا کر اجازت چاہوں گا، جلدی سے بتا کر اجازت چاہوں گا۔ اس عمل کا چھوٹا سا آخری وظیفہ تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیجئے گا، اور یاد رکھیے گا عمل کی اجازت سب کو ہے، لیکن آپ نے ہماری حوصلہ افزائی کے لیے، خوشی کے لیے ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کرنا ہے تاکہ اس خیر خیر میں آپ کا بھی حصہ شامل ہو سکے۔ دوستو، بزرگوں، بھائیو بہنوں، آخر میں جو وظیفہ آپ لوگ پڑھنا ہے، اس وظیفے کو دولت کا خزانہ کہا جاتا ہے، اس وظیفے کو دولت والی صورت بھی کہا جاتا ہے۔ یہی وہ راز ہے جو لوگ بتانا پسند نہیں کرتے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے آج اس مجرب ترین عمل کو لوگوں کے حوالے کر دیا تو لوگوں کی بھلائیاں ہو جائیں گی، لوگوں کے پاس پیسہ آ جائے گا، ہم جعلی باباؤں کی دکانیں بند ہو جائیں گی، ہمارے پاس کون آئے گا پھر؟ تو آج کے اس مجرب ترین عمل کا تیسرا اور آخری وظیفہ، جسے پڑھتے ہی پوری دنیا کے خزانے آپ کے قدموں میں ہوں گے، جسے پڑھتے ہی پرانی سے پرانی غربت منٹوں میں ختم ہو جائے گی، لاکھوں کا قرضہ، کوئی بے اولاد بھی پڑھ لے، کوئی ایسا شخص جسے شدید بیماریاں ہوں، جو علاج کروا کر تھک گیا ہو لیکن بیماریاں ختم نہ ہوتی ہوں، لا علاج بیماریوں کے لیے ساتھیوں بھائیوں بہنوں، اس سے بڑی دوا، اس سے بڑا عمل شاید نہ ہو۔ اس عمل کو وہ لوگ بھی پڑھ لیں جو پوری زندگی لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے آئے ہیں کہ مجھے 500 دے، مجھے 1000 دے۔ اس عمل کو پڑھنے کے بعد آج اس رب کریم سے، اس رب کائنات سے جھولی پھیلا کر مانگ لینا۔ آپ مانگ کر تھک جاؤ گے، یقین مانیے گا، لیکن آپ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ آخری وظیفہ سن لیجئے گا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اپنے دکھیارے پریشان بہن بھائیوں سے یہ عمل نہ چھپانا، یہ عمل نہ چھپانا، یہ آپ نے کنجوسی نہیں کرنی شیئر کرنے میں۔ ہاں، یہ نہیں کہ نہیں اس کا بھلا نہ ہو، اس کا بھلا نہ، نہیں، اپنی کوئی بھی کہیں خاندان میں کوئی دور دراز کوئی بھی آپ کا واٹس ایپ نمبر ہو، کہیں بھی آپ کا لنک ہو، آپ نے اسے بھیج دینا ہے۔ اس کو یہ کہیں کہ یہ 20-25 منٹ کی ویڈیو دیکھ لے، تیری نسلیں آباد ہو جائیں گی، تیری زندگی سنور جائے گی، تو ساری زندگی جھولیاں بھر بھر کر اس کو اسی طرح بتائیں کہ تو جھولیاں بھر بھر کر دعائیں دے گا۔ یہ غوث پاک کا عمل ہے، یہ خزانوں کو لوٹنے والا عمل ہے۔ بڑا بدبخت ہے وہ بندہ جو آج کا اس عمل نہ پڑھے۔ اس عمل کے آخر میں آپ نے سورہ کوثر کو 21 بار پڑھنا ہے، 21 ٹائم یاد رکھیے گا، اور ہر بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پڑھنا ہے۔ آخر میں وہی درود شریف پڑھیے گا جو شروع میں پڑھا تھا، اور اللہ پاک سے ہاتھ اٹھا کر جھولی پھیلا کر اب مانگنا شروع کیجیے گا۔ انشاءاللہ خالی جھولیاں، الماریاں بھر جائیں گی۔ دعا ہے رب کریم میرا سنانا دوستو بھائیو بہنوں، آپ کا سننا اپنی پاک و بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی، کوئی کمی پیشی ہوئی ہو
تو اپنے بھائی کو آپ بھی معاف کیجیے گا اور رب کریم اپنے شان کریمی کے صدقے ہم سب کو معاف فرمائے۔ چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبا دیجیے تاکہ اس طرح کی غوث پاک کی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں رمضان میں، شعبان میں، تاکہ آپ کی زندگی سنور جائے۔